فاطمہ امی سے ضد کر رہی تھی کہ مجھے بھی کپڑے استری کرنے ہیں۔ نہیں کرن بیٹا، ابھی نہیں، تم کپڑے استری کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہو۔ امی ایک دفعہ، بس ایک بار کرنے دے۔ اچھا اچھا فاطمہ، یہ لو، بھائی کا واشنگ ویئر کا کرتا ہے، اسے استری کرو، اور استری 3 اور 4 نمبر پر رکھ کر کرنا۔ جی امی۔ فاطمہ، میں کچن میں جا رہی ہوں، دھیان سے استری کرنا۔ جی امی، فکر نہ کریں۔ امی کا باہر نکلنا ہی تھا کہ فاطمہ نے استری کو 6 نمبر پر کر دیا، اور پھر کیا ہونا تھا، کرتا جل گیا۔ فاطمہ کا ایک رنگ جائے اور ایک رنگ آئے، اب کیا ہوگا؟ امی تو ڈانٹیں گی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے ضد کی۔ اتنے میں فاطمہ کی امی کمرے میں داخل ہوئیں اور فاطمہ کو صوفے پر ہاتھ پکڑے پریشانی کے عالم میں پایا۔ کیا ہوا فاطمہ؟ امی، مجھے کرنٹ لگ گیا، ماں نے فاطمہ کو گلے لگایا۔ جلدی ہی پہلے استری کے میز کی جانب بڑھی تو استری کرتے کے اوپر پڑی تھی۔ ماں نے جلے کرتے کو زمین پر پھینکا اور کہا کہ بھاڑ میں جائے یہ کرتا، اللہ کا شکر ہے کہ تم بچ گئی۔ ماں کا پیار دیکھتے ہوئے اور جھوٹ کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے فاطمہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ فاطمہ کو جب بھی ماں سے ڈانٹ پڑنے کا خطرہ لاحق ہوتا تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کر بات پلٹ دیتی۔ رات کو جب فاطمہ کے چھوٹے بھائی نے دادی ماں سے کہانی سننے کا اصرار کیا تو دادی ماں نے ایک شخص کی کہانی سنائی جو راستے میں پڑی سردی کے باعث کانپنے والے سانپ کے بچے کو گھر لے آیا اور آگ جلا کر اسے راحت پہنچائی اور اسے مرنے سے بچا لیا، یہاں تک کہ 2 سال تک اسے پالا، خوب دیکھ بھال کی اور صبح و شام اسے دودھ پلاتا۔ ایک دن جب وہ شخص سو رہا تھا تو سانپ نے اسے ڈنک مار دیا۔ دادی، ایسا کیوں کیا اس نے؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ڈنک مارنا سانپ کی فطرت میں ہوتا ہے۔ عادت کو بدلا جا سکتا ہے، فطرت کو نہیں، اور یہی حال انسان کا ہے۔ جب انسان اپنی عادت کو بدلتا نہیں تو وہ فطرت بن جاتی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔ فاطمہ کے دادی ماں کی بات سنتے ہی اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگی کہ کہیں میری جھوٹ بولنے والی عادت بھی فطرت کی شکل اختیار نہ کر لے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی بری عادتوں کو ترک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بری عادات فطرت بن جائیں۔